جو عقل والے ہیں، باریک چیزیں سمجھتے ہیں، لاجکس فالو کرتے ہیں، ان کو دو لفظوں میں سمجھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. دعا کریں کہ میں کچھ اس میں سے ایک حصہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. الحی القیوم. حی کا معنی کیا؟ حییٌ کو جمع کر کے حی بنا ہے. زندہ. کیا ہے؟ زندہ. قیوم دوسروں کو زندہ رکھنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا. اب آپ پوچھیں گے میں بھی زندہ، وہ بھی زندہ، کئی زندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب الف لام یہاں آ گیا، استغراق کا الف لام ہے. یہ کیا الف لام ہے؟ استغراق. استغراق کا معنی کیا ہے؟ ٹوٹیلٹی. اللہ ہی زندہ ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی زندہ ہے. اب اس کا معنی کیا؟ ہم جو زندے ہیں، ہم جو زندے ہیں، ہم خود سے زندے نہیں ہیں. اللہ جو زندہ ہے، اللہ خود سے زندہ ہے. میں زندہ رہنے کے لیے میرا جسم ہونا اور میری روح ہونا، صرف میرے جسم کو بھی، میرے جسم کو دل ہونا، دل کو خون ہونا، خون کو دل ہونا، دل اور خون کو کام کرنے کے لیے رگیں ہونا، دل اور خون جب کئی چیزیں ایک دوسرے کو ہونا، تو مطلب کیا؟ دل خود سے زندہ نہیں ہو سکتا جب تک خون نہیں آتا، خون زندہ نہیں ہو سکتا جب تک دل کام نہیں کرتا. کیسا مرتا ہے انسان؟ کبھی دل رک جاتا، خون چلتا رہتا، مر جاتا، کبھی خون رک جاتا، دل چلتا رہتا، مر جاتا. غور سے سنیں، غور سے سنیں. تو میرا فزیکل باڈی جو ہے، میرا جسم جو ہے، یہ ایک دوسرے کا محتاج ہے. تب اس کا مطلب کیا؟ نہ دل کو اکیلا زندہ رہنے کی کیپیسٹی ہے، قدرت ہے، نہ خون کو اکیلا زندہ رہنے کی قدرت ہے. تو میرا جسم کا کوئی بھی حصہ خود سے زندہ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور میری روح جب تک میرے جسم سے نہیں ملتی، میں وسیم بن کر زندہ نہیں ہو سکتا. تو میرے میں جو زندگی ہے وہ میری زندگی نہیں ہے. Am I correct or am I wrong? میری روح میرے جسم سے ڈیپینڈنٹ ہے، میرا جسم میرے روح پر ڈیپینڈنٹ ہے، میرے جسم کے ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالی، ذرا غور سے ساتھ دیں، علمی بحث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی ایک ایسی ذات ہے جو کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ، تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے کوئی حصے نہیں ہیں، اللہ کے کوئی حصے نہیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر وہ دو ہو گئے، غور سے سنیں، اگر وہ دو ہو گئے، دونوں سیم رہے، تو دو ہونے کی ضرورت ہی کیا؟ سمجھ میں آنے ہے؟ دونوں ہیں، دونوں سیم ہیں، تو دو ہونے کی ضرورت کیا؟ اب دونوں الگ الگ ہیں تو کس چیز میں الگ ہو رہے ہیں؟ تو وہ، غور سے سنیں، اگر وہ کسی چیز میں الگ الگ ہو رہے ہیں تو وہ الگ ہونے میں یہ اس کا ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس کا محتاج ہے. حافظ صاحب سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ میرے دو ہاتھ ہیں، اس کو دو آپ کب کہیں گے؟ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، دو الگ الگ ہوئے تو دو ہوئے. تو اس کو، اس کی الگ ہونے کے لیے انہیں آیا تو پتا چلتا کہ انہیں الگ ہے. یہ رائٹ ہینڈ آیا تو پتا چلتا کہ لیفٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ آیا تو پتا چلتا کہ رائٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ کی آئیڈینٹی، عنوان لینے میں لیفٹ ہینڈ کا محتاج ہے، لیفٹ ہینڈ کی آئیڈینٹی لینے میں رائٹ ہینڈ کا محتاج ہے. تو جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لینے والا خدا نہیں ہو سکتا، دینے والا ہی خدا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے الحی، خود سے زندہ،
اور دوسرے کیسا زندے ہیں؟ دوسروں کو زندہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ماننا پڑے گا جب ایک ہی زندہ ہے تو باقی سب جو زندے نظر آ رہے ہیں غور کریں گے تو وہ زندے نہیں ہیں. غور کریں گے میں کیا ہوں؟ یہ جو ہم نہ دکھ رہے ہیں یہ وسیم حضرت ہیں، روح نکال لیے تو میت ہیں. یہ ہاتھ ان کا وسیم حضرت ہے، کاٹ دیے تو ہاتھ کا ٹکڑا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ دل ان کا وسیم حضرت ہے، نکال لیے کہ تو ہارٹ ہے. تو ایک ہی زندہ ہے تو سب جو زندے ہیں وہ ایک زندہ سب کو زندہ رکھ رہا ہے. الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو مومنوں کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے. الحی القیوم عقل والوں کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی 7-8 صفحے لکھتے ہیں. واجب الوجود ممتنع الوجود ينبغي اما ان يكون جميع الاشياء ممکنا واما ان يكون جميع الاشياء واجبا واما ان يكون بعض الاشياء واجبا وبعض الاشياء ممکنا لما او ما. اور سے سوچنا ثابت کر رہے ہیں. حی قیوم میں سمجھ میں آ گیا اللہ ہی دینے والا، باقی سب لینے والے. یہ حی قیوم، بہت سے لوگوں نے کہا اللہ کا اسم اعظم اللہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا الحی القیوم جو ہیں یہ دو لفظ جو ہیں اسم اعظم ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں بدر کی جنگ تھی، میں بدر کی جنگ میں جاتا، سامنے آ کر دیکھتا حضور کیا کہہ رہے ہیں. حضور اللہ سجدے میں دعا کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں الحی القیوم الحی القیوم الحی. پھر میں جاتا جنگ لڑتا، پھر آتا دیکھتا حضور کیا کر رہے ہیں الحی القیوم. یعنی ساری بدر کی جنگ حضور صرف الحی القیوم کہہ رہے تھے، اللہ جب تک کہ اللہ نے حضور کے حوالے فتح نہیں دے دی. یہ برکت ہے حی قیوم. پریشانی آئے حی القیوم پکاریں. کہا گیا اسرائیلیات میں، اسرائیلیات کا معنی کیا ہے؟ ہم سے پہلے جو کتابیں آئی تورات اور انجیل، تو تورات اور انجیل میں جو باتیں ہیں وہ باتیں اگر قرآن سے نہیں ٹکراتی ہیں تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، دین کو اور سمجھنے کے لیے لے سکتے ہیں. اسرائیلیات میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. مردہ رہتا عیسیٰ علیہ السلام جاتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جاتا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے تو کیا کہتے؟ پہلے یا حی یا قیوم اللہ کو پکارتے تو مردہ زندہ ہوتا. اور اسرائیلیات میں آیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برخیہ جو ولی اللہ تھے، انہوں نے بلقیس کا جو تخت لے آئے تو انہوں نے بھی اسم اعظم الحی والقیوم کہہ کر دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی. اسی طرح بہت سے بزرگوں نے حی قیوم اسم اعظم ہے یا اللہ اسم اعظم ہے. یہ ساری آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ ہی خدا ہے.